बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है इंतखाबात केस की, और आप जानते हैं कि 15 मई को पहली समाअत थी उस रिव्यू पिटीशन की जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाई गई थी और दायर की गई थी, और आज दूसरी समाअत थी। और आज इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए हैं, और साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है उनकी जानिब से जो अदालत में दलाइल और जवाब जमा करवाया गया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये बात आज वाज़ेह हो गई है कि ये केस लंबा नहीं चलना, और ये केस इसी हफ्ते में फैसला आएगा और इसी हफ्ते में ये केस डिसाइड होगा। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। इस केस के अंदर जो तीनों जजेस हैं उन्हीं का फैसला है 4 अप्रैल का, और उस फैसले में ये कहा गया था इंतखाबात का, जिसमें 14 मई की तारीख दी गई थी। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 1 मार्च को फैसला आया था 3-2 से, जिसमें फिर सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी। उस 30 अप्रैल की तारीख को फिर 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी इलेक्शन के लिए आज खुद इलेक्शन कमीशन ने, और फिर उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि 13 दिन की ताख़ीर हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल के बजाय 14 मई की तारीख मुकर्रर कर दी थी इंतखाबात की, और 15 मई को इंतखाबात फैसले के खिलाफ नज़रसानी सुनना शुरू कर दी इलेक्शन कमीशन की। अदालत में जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सजील सवाती, वो उन्होंने अदालत में आर्गूमेंट्स दिए। उमर अता बंदयाल साहब ने सवाल किया कि क्या सियासी जमातों के जवाब जमा हो चुके हैं, तो उस पर बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जवाब जमा हो चुका है, मुस्लिम लीग नून का जवाब जमा हो चुका है, वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब का भी जवाब जमा हो चुका है। और उस पर फिर जो वकील थे सजील सवाती साहब, इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक सियासी जमातों के जवाब नहीं मिले, मुझे कुछ वक्त दिया जाए दलाइल के लिए, मैं वो जवाब हासिल कर लूँ और फिर उसके बाद अदालत में दलाइल दूंगा। अदालत ने कहा पहले तो अपनी जो रिव्यू पिटीशन है उसके काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, और अगर बाद में मौका मिला तो आप वो जवाब पढ़ के तो उस पर भी कोई बात कहनी होगी तो हम आपकी सुन लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा पहले तो आप अपनी दरख्वास्त पर दलाइल दें, आइंदा समाअत पर कोई नुक्ता हुआ तो उसको उठा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल शुरू किए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से शिकवा किया कि कोई भी जवाब पहले मुझे फराहम नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा अब उनका मकसद क्या था। उनका मकसद अदालत से तारीख लेना था, उनका मकसद इस मामले को लटकाना है। उनको पता है कि हम बेनिफिशरी हैं, हम इस मामले को लटकाएंगे, जितना इसको लंबा ले जाएंगे उतना हमें फ़ायदा है, और इसी वजह से वो बार बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कह रहे थे कि पहले एक दफ़ा कहा, फिर दोबारा कहा जी कि मुझे तो जवाब नहीं मिले, जवाब मेरे सामने नहीं होंगे, मैं कैसे दलाइल दूंगा। अदालत ने कहा भी दरख्वास्त आपने दायर किया, आप अपनी दरख्वास्त पे तो दलाइल दें, जवाब पे बाद में आ जाइएगा। चीफ जस्टिस ने कहा क्या हम आपकी मदद करें कि जवाबात में क्या कहा गया है हम आपको बता दें, फिर आप दलाइल देंगे। उस पर वो खामोश हो गए। तो अदालत ने कहा पहले ये बताना है कि आप कैसे नज़रसानी में नई ग्राउंड्स कैसे उठा सकते हैं, नए नुकात आप कैसे उठा सकते हैं, जो नुकात आपने पहले जो मेन केस था उसके जवाब में या उस केस में दौरान समाअत नहीं उठाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलील दी कि नज़रसानी दरख्वास्त का दायरा अख्तियार आइनी मुकदमात में महदूद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार दीवानी और फौजदारी मुकदमात में महदूद होता है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि बुनियादी हकूक़ के लिए अदालत से रजू करना सिविल नौयत का ही केस होता है, और जो हमारे यहाँ रिट पिटीशन, आइनी जो पिटीशन होती है, ये बेसिकली सिविल ही लॉ होती है और सिविल कानून के तहत ही इसको देखा जाता है, और सिविल कानून के तहत इन सारे मामलात को अदालतें परखा करती हैं। सारे जो मामलात हैं सिविल नौयत के ही होते हैं। ताहम वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई सिविल नौयत की नहीं होती। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का एक हिस्सा अवामी मफाद और दूसरा बुनियादी हकूक़ का है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस्तफसार किया कि अगर इंतखाबात का मुकदमा हाई कोर्ट से होकर आता हो तो क्या वो सिविल केस ना होता। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि जो अगर इंतखाबात का मुकदमा हाई कोर्ट से आता तो क्या वो सिविल केस ना होता। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती का कहना था कि हाई कोर्ट का आइनी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इंतखाबात से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम के जो हकूक़ हैं वो मुतासर हो रहे हैं।
عوامی مفاد تو یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ سے اپیل ہے تو آپ کے مطابق عدالتی دائرہ کار محدود ہے۔ نظر ثانی کیس میں آپ کا موقف ہے کہ دائرہ کار محدود نہیں ہوتا۔ جسٹس منیب کا کہنا تھا کہ کیا یہ بنیادی حقوق کے مقدمے کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہے؟ سپریم کورٹ اپنے دائرہ اختیار میں ابہام پیدا کیوں کرے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ آرٹیکل 184 میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ اپیل کا حق نہ ہونے کی وجہ سے نظر ثانی کا دائرہ محدود نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو نظر ثانی میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نظر ثانی میں ضابطے کی کارروائی میں نہیں پڑھنا چاہتے، آئینی مقدمات میں نیا نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ کیا آپ کی دلیل ہے کہ 184(3) میں نظر ثانی کو اپیل کی طرح سماعت کیا جائے، کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو نظر ثانی میں جن نکات کو اپیل میں جن نکات کو اٹھایا جاتا ہے، نظر ثانی میں بھی انہی نکات کو اٹھایا جائے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جس پر وکیل نے کہا بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 184(3) میں نظر ثانی اپیل دراصل اپیل ہی ہوتی ہے، مقدمے میں نظر ثانی کا دائرہ اختیار محدود نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دلائل میں بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں، لیکن ان نکات پر عدالتی حوالہ جات اطمینان بخش نہیں ہیں، کیونکہ اب تک جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی جتنے جورسپروڈنس ہے، جتنے ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں، ایک بات تو وہ طے کر چکے ہیں کہ جو نظر ثانی ہے اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کو اس وجہ سے اپیل کا حق نہیں دیا گیا تھا آئین پاکستان میں آئین بنانے والوں نے کہ کیس کو دوبارہ نئے سرے سے نہیں کھولنا۔ اگر تو نظر ثانی میں وہی اختیارات دینے تھے جو اپیل میں اختیارات ہوتے ہیں تو پھر نظر ثانی کیوں کہتے، پھر ڈائریکٹ اپیل کا حق دے دیتے۔ نظر ثانی سے مراد یہ تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی بات رہ جائے اس کو تو دیکھا جا سکتا ہے، نئی گراؤنڈز نہیں لی جا سکتی۔ آئین میں نہیں لکھا کہ نظر ثانی اور اپیل کا دائرہ کار یکساں ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی دلیل مان لیں تو نظر ثانی میں اثر نو سماعت کرنا ہوگی۔ آئین میں نہیں لکھا کہ نظر ثانی اور اپیل کا دائرہ کار یکساں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا لیکن آئین میں دائرہ کار محدود بھی نہیں لکھا گیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل مت کریں، آئین نے آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق نہیں دیا، دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آئین واضح ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کی دلیل مان لیں تو بہت پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ نظر ثانی میں عدالت کو مکمل انصاف کے لیے آرٹیکل 187 کا اختیار بھی استعمال کرنا چاہیے، عدالت کا تفصیلی فیصلہ آ جائے تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس کارروائی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ماضی میں حکومت بینچ پر اعتراض کرتی رہی، اب آ کے تو انہوں نے کوئی قانونی اور آئینی پوائنٹ اٹھایا ہے، پہلے تو وہ اس بینچ کو ہی نہیں مانتی تھی، کبھی فل کورٹ، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4 کا نقطہ اٹھا کر انہوں نے کیسوں کو الجھایا۔ اب آ کے وہ اصل لائن پہ آئے ہیں اور اب وہ آئینی اور قانونی دلائل پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو باتیں آپ نے لکھ دی ہیں وہ پہلے آپ نے کیوں نہیں کی تھی؟ کیا کسی اور ادارے نے اب الیکشن کمیشن کو یہ موقف اپنانے پر مجبور کیا ہے؟ پورے کا پورا کھیل عمر عطا بندیال صاحب نے بے نقاب کر دیا کہ یہ جو آج آپ نکات اٹھا رہے ہیں، یہ نکات آپ نے ماضی میں جب 2 دفعہ کیس کی سماعت ہوئی آپ نے اپنے کسی جواب میں یا آرگومنٹس میں کبھی نہیں اٹھائے، تو کیا کسی اور ادارے نے الیکشن کمیشن کو یہ موقف اپنانے پہ مجبور کیا ہے؟ جسٹس منیم نے ریمارکس دیا کہ نیا موقف تو اپیل میں بھی نہیں دیا جا سکتا، آپ تو نظر ثانی میں نیا موقف لے کر آ گئے۔ بعد ازاں عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا جو جواب ہے وہ بڑا ڈیٹیل ہے، اس کو دیکھ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو جواب جمع کروایا ہے اس میں نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ جواب میں اعتراض اٹھایا گیا کہ نظر ثانی اپیل میں الیکشن کمیشن نے نئے نکات اٹھائے ہیں، حالانکہ نظر ثانی اپیل میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے۔ ہر اوبجیکشن کے ساتھ علی ظفر صاحب نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے 3-4 ججمنٹس ساتھ اٹیچ کی ہیں۔ الیکشن کمیشن اپیل پر نئے سرے سے دلائل دینا چاہتا ہے جو درست نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کوئی تاریخ نہیں دی بلکہ 90 روز میں انتخابات کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ صدر پاکستان نے انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ دی تھی جسے الیکشن کمیشن نے آج خود تبدیل کر دیا۔ جواب میں پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر 30 اپریل کی تاریخ میں 13 روز کی تاریخ کو کور کیا۔ اب 4 اپریل کا فیصلہ انتخابات سے متعلق صرف تاریخ آگے کرنے کا تھا، اصل جو انتخابات سے متعلق فیصلہ تھا وہ 1 مارچ کا تھا، جس کو انہوں نے چیلنج ہی نہیں کیا۔ جب 1 مارچ کا فیصلہ برقرار ہے تو 4 اپریل کا فیصلہ اگر نظر ثانی ہو بھی جائے تو انتخابات اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ 1 مارچ کا فیصلہ ہوگا۔
کہ صدر نے تاریخ دینی ہے، صدر پھر تاریخ دے دے گا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کے افعال کا جائزہ لینے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے، جبکہ نظریہ ضرورت دفن کیا جا چکا ہے جسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ 90 روز میں الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے۔ آرٹیکل 218 کی روشنی میں آرٹیکل 224 کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 224 میں 90 دن کا کہا گیا ہے۔ اپنے جواب میں پی ٹی آئی نے دلیل دی کہ آئین اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے کہنے پر سپریم کورٹ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 254 کے لیے 90 روز میں انتخابات کے آرٹیکل 224 کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے بغیر زمینی حقائق کو دیکھنے کی یہ دلیل نظریہ ضرورت اور خطرناک ہے۔ ایسی خطرناک دلیل ماضی میں آئین توڑنے کے لیے استعمال ہوئی۔ عدالت اس دلیل کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر چکی ہے اور اس دلیل کو اب بھی مسترد کرنا ہوگا۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے جو وکلاء ہیں ان کے دلائل آج مکمل ہوئے۔ عدالت نے مزید دلائل کے لیے، چونکہ اب اس میں اٹارنی جنرل صاحب کے دلائل ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے دلائل ہوں گے، پی ڈی ایم کے وکیل کے بھی دلائل ہو سکتے ہیں، چونکہ عدالت نے اسی وجہ سے تحریری معروضات مانگی تھیں کہ تمام لوگ اپنے تحریری جواب جمع کروائیں تاکہ پھر عدالت انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات آج کی ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہ لگتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ انتخابات کا ہی کیس ہے، نظر ثانی نہیں ہے، یہ اس پہ عمل درآمد کے لیے معاملات ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے الیکشن کمیشن کو جب یہ کہا کہ کیا کسی اور ادارے نے آپ کو کہا ہے یا کسی اور کے دباؤ میں آ کے آپ نے اپنا موقف تبدیل کیا، تو خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ عمر رضا بندیال صاحب نے اصل جو رگ ہے، دکھتی رگ، اس کو پکڑ لیا تھا الیکشن کمیشن کی۔ کل 12 بجے کے لیے دوبارہ سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ آج تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے سماعت ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 1-2 روز میں یہ سماعت مکمل ہو جائے گی اور پچھلے جو فیصلے بقیہ ہیں اور یہ جو نظر ثانی ہے اس پر پھر اکٹھا فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔